زمل کی جب آنکھ کھلی اس وقت گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ وہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ رات کا تمام منظر اس کی آنکھوں میں گم گیا تھا۔ ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالنے کے بعد وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی تو گویا میر نے آخر مجھے تسخیر کر ہی لیا۔ وہ سر تھامے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میر کی رات کی جانے والی شرارتیں اور گستاخیاں کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کی سلیٹ پر روشن ہوئی۔ اس کے پورے وجود میں ایک انتشار سا برپا ہو رہا تھا۔ میر کے لیے وہ چاہ کر بھی اپنے دل میں محبت نہیں پیدا کر پا رہی تھی۔ اب تک جذبات کی جگہ اب زمل کو غصہ اود کر آیا تھا اپنے اوپر۔ کتنی آسانی سے میر نے اپنی منمانی کی اور میں کچھ کر بھی نہ سکی تھی۔ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی ڈالی کی طرح اس کی باہوں میں آ گری۔ وہ تنفر سے سوچتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ ہاتھ میں ٹاول تھامے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ اف، اندھے ہو کیا؟ یا پھر اپنی یہ گول گول آنکھیں بس لڑکیاں تاڑنے کے لیے ہی مختص کر چھوڑی ہیں؟ واش روم سے شاور لے کر باہر آتے میر سے زمل کی بری طرح سے ٹکر ہوئی تھی۔ زمل کی آنکھوں میں تو گویا تارے ہی ناچ گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی پتھریلی چٹان سے جا ٹکرائی ہو، مگر جیسے نظر میر کے حلیے پر پڑی وہ حفت و حیا سے نظریں چکا گی۔ یہ کس حلیے میں گھوم رہے ہو؟ چھلے ہوئے انڈے کی طرح وہ داڑھی، جبکہ حیا کی لالی اس کے چہرے پر پھوٹ رہی تھی۔ میر ٹاول لپیٹے نکلا تھا شاور لے کر۔ بار بار یاد دلانا پڑے گا کیا؟ شوہر ہوں تمہارا، رات میں تم ہی نے کل رات کھلے دل سے تسلیم بھی کیا ہے۔ وہ چہرے پہ حد درجہ شوخیلی زمل کے ارد گرد پھیرا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ آنکھوں میں چہرے کی طرح شرارت پھوٹ رہی تھی۔ ہاں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دودھ پیتے بچے کی طرح میں دھندناؤں؟ وہ پھنکاری آنکھیں گویا چنگاریاں برسا رہی تھی۔ او مائی برائیڈ، اب ایسے تو نہیں کو تمہارے آگے تو کھل ہی سکتا ہوں ہر طرح سے۔ ہمارا بیڈ روم ہے، واش روم بھی ہمارا، میں بھی تمہارا، اور ویسے بھی تم نے سنا نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں؟ تو بھلا اب یہ ہاں ہاں کی ہچکچاہٹ کیسی؟ وہ جتاتے ہوئے تمساحرانہ لہجے میں گویا ہوا۔ میر جس طرف رخ کرتا زمل غصے و حفرت سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیتی، اور میر کو یہی ادا اس کی مزہ دیتی اس کو مزید چڑھانے پر اکسا گئی تھی۔ اور دیکھ لو لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پہ، اس میں بھی کیا کروں؟ ماں بطولت کی پرسنالٹی ہی کچھ ایسی ہے۔ وہ ویسے بھی اب تو تم میری آدھی ادھوری بیوی ہو، اپنا آپ تو سونپ ہی چکی ہو، بس اب دل بھی سونپ ہی دو گی۔ آخر مکمل میری بیوی بھی تو بننا ہی ہے نا۔ وہ زمل کے چہرے کی آتش فشاں تاثرات کو کافی انجوائے کر رہا تھا، مگر خود کے چہرے پہ گامزن تاثرات ایسے تھے کہ مقابل کی بری طرح سلگا کے رکھ دینے کافی تھے۔ بیہودہ، بے شرم، بدتمیز۔ زمل نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹاول اس کے چہرے کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اور کھٹ سے واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ شادی ہو گئی ہے، بول کر اب ایک سے بڑھ کر ایک چچوڑی حرکت کرے گا، واہ حیات آدمی نہ ہو تو۔ وہ واش روم میں جلے پیٹ کی بلی کی طرح بری طرح سے سلگ رہی تھی۔ تم میری بیٹی ہو نا؟ فلک اس کو سینے سے لگائے زار روتے ہوئے بولی تھی۔ جی ماما، میں آپ ہی کی بیٹی ہوں، مگر آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ فلک کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری بیٹی نہیں ہے یہ، ہوش میں آؤ۔ بھائی نہیں، یہ میری ہی بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا، ہماری آیت اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، اور یہ جو لڑکی تمہارے سامنے بیٹھی ہے یہ خود بیمار ہے اور اس کی یادداشت کام نہیں کرتی، اپنے سینسز میں نہیں ہے یہ۔ بھائی صاحب آپ کچھ بھی کہہ لیں، مگر میں اپنی بیٹی کی خوشبو سے اس کو پہچان سکتی ہوں۔ اس کے لمس کی گرمائش میرے لیے کافی ہے، میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یہ میری ہی آیت ہے۔ فلک کے اوپر تو گویا جنون سا طاری تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ طاہر صاحب بے بسی سے کہہ لیتے، بھائی صاحب اگر آپ میری آیت، میری گڑیا کو بچپن میں ایک دفعہ بھی دیکھ لیتے نا تو آپ صرف آج اس کی ان آنکھوں سے پہچان لیتے۔ فلک مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ طاہر صاحب نے حیرت سے بہن کو دیکھا تھا، اور کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہی تھی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ شادی کے بعد نہ جانے کس حب کے تحت فلک نے گھر والوں سے تعلق بس اس حد تک قائم کر رکھا تھا کہ فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں آ تو گئی ہوں نا آپ کے پاس،
اور آپ نے کہا تھا میں جب واپس آؤں گی تو آپ بریانی تیار رکھیں گی۔ آیت معصومیہ سے بولی، دیکھ لیا بھائی صاحب، اس کے ڈوبنے سے پہلے اس نے مجھ سے آخری دفعہ یہی فرمائش کی تھی۔ طاہر صاحب اپنے دکھ دے سر کو تھامتے واپس پلٹے تھے۔ کیسی ہے ڈاکٹر فضا آپ؟ راہم نے رسمی جملوں کا تبادلہ کرنے کے بعد بےتابی سے استفسار کیا۔ آج اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخرکار فضا کے نمبر پر کال ملا ہی لی تھی۔ جی ڈاکٹر راہم میں ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ کچھ بجھا بجھا سا لگا راہم کو۔ خیر میری چھوڑیے، یہ بتائیے ہماری پیاری سی پیشنٹ کیسی ہے اب؟ فضا نے گویا بات کو ٹالنا چاہا۔ وہ ہاں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، خوش اور مطمئن ہے۔ راہم اس وقت ڈیوٹی پر تھا۔ آج صبح فجر کے وقت ایک ایمرجنسی کی بنا پر اس کو جانا پڑا تھا۔ فضا صاحب خیریت تو ہے نا؟ تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ راہم نے چند ہی لمحوں میں آپ سے تمتا کا فیصلہ طے کیا تھا۔ فضا بھی گویا بہت تھک چکی تھی، دل پہ درا بوجھ اس کی جان لیے جا رہا تھا۔ میری شادی فکس ہو گئی ہے 1 ہفتے بعد میری کزن حسام کے ساتھ، فضا نے بہت مشکل سے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا گل جس کا اصل نام آیت ہے وہ تمہاری پھوپھو کی بیٹی ہے۔ کیا مطلب؟ آدم ہونگو کی طرح کبھی ماں کو تو کبھی باپ کو دیکھ رہا تھا۔ طاہر صاحب نے رات والا تمام قصہ اس کو کہہ سنایا۔ ہاں بیٹا بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی تمہاری دادا اور دادی چچا چچی کے ساتھ آتے ہی ہوں گے، میں نے ان کو سب کو بلوا لیا ہے۔ جبکہ خرم طائے کی بات سن کر گل کی تلاش میں ڈائننگ روم سے جا چکی تھی۔ مجھے بھی تمہارے ابو نے صبح سب کچھ بتایا ہے، زارا نے آدم کو کہا، لیکن ابو پھر بھی ماننا کہ وہ ہو سکتی ہے کہ پھوپھو کی بیٹی، مگر ہم کیسے اس بات پر اندھا اعتماد کر لے، اس کو قبول کر لیا ہے آیا کہ وہ واقعی ہمارے خاندان کا فرد ہے یا نہیں۔ آدم ہر پہلو پر روشنی ڈال رہا تھا۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہے تھے، پریشانی طاہر صاحب کے چہرے پر ظاہر ہو رہی تھی۔ بھائی ہو سکتا ہے ہمارے سب ہی سوالوں اور ماضی کے کئی پوشیدہ رازوں سے یہ پردہ اٹھا سکے۔ احمد صاحب کے ساتھ آتے شخص کو دیکھ کر طاہر صاحب اپنی کرسی دھکیل کر اندر اٹھ کھڑے ہوئے۔ شرجیل ان کے لب پھڑپھڑائے۔ شرجیل السلام علیکم۔ حسام نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ کی تعریف، طاہر صاحب نے استفسار کیا۔ حسام کو دیکھ کر جو ہو بہو شرجیل کی کاربن کاپی تھا۔ میں حسام بولنے کو تھا کہ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ آدم باپ کے لبوں سے ادا ہوا شرجیل کا نام سن کے اپنے اندر امڑتا اشتعال قابو نہ کر سکا اور برہم امیز انداز میں حسام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آدم ٹھہر جاؤ بیٹا، حسام کے پاس ہمارے بہت سے سوالوں کا یقیناً جواب ہوگا۔ احمد صاحب نے تنبیہ کر کے اس کو روکا، بغیر کے باقی افراد بھی وہیں براجمان ہو گئے تھے۔ جبکہ احمد صاحب آدم کو دانستہ خرم کے ساتھ میر جنید کے گھر ناشتہ لے جانے کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ آدم احمد صاحب پہ ایک پرشکوہ نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ سب کچھ اس کو فی الحال منظر سے ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے برہودار، کیا وجہ ہے تمہاری یہاں اس طرح یوں اچانک آنے کی؟ طاہر صاحب نے تلخی سے کہا۔ زید بھی سبھی کے درمیان آ گیا تھا، جبکہ آج اس کی طبیعت کافی ناساز تھی، مگر گھر میں پریشانی ہی ایسی تھی کہ وہ اب زیادہ دیر رک نہیں سکا تھا اپنے کمرے میں۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں چاچی کے سامنے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حسام نے اپنی نظریں جھکا کے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ کوئی تعلق نہیں تمہارا میری بہن سے، طاہر صاحب جھاڑتے ہوئے بولے، جبکہ احمد خاموشی سے فلک کو بلا کر لے آئے تھے۔ یہ ہے فلک جس کی زندگی تمہارے اس نام نہاد چچا نے تباہ کر دی تھی آج سے کئی سال پہلے، احمد صاحب نے آتش افروزی سے کہا۔ حسام فلک کو دیکھ کر احترام سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فلک کی آنکھوں میں حسام کو اپنے جیسی ویرانیت، سکوت، غم، تنہائی، وحشت سب کچھ نظر آیا۔ حسام کو شدید ندامت کا احساس ہوا۔ میں آپ سے یہاں اپنے چاچو کی قطعی وکالت نہیں کرنے آیا، بلکہ میں خود اس انسان سے سبھی تعلق منقطع کر کے آیا ہوں، مگر میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، میرا مقصد آپ تک اس کو پہنچانا ہے۔ فلک کے پاس کوئی الفاظ ختم ہو چکے تھے، وہ بس خاموشی سے حالی نظریں لیے حسام کو سن اور دیکھ رہی تھی۔ حسام کے لہجے میں ندامت ہی ندامت اور شرمندگی تھی، کیا کچھ نہ تھا ان کی آنکھوں میں۔ حسام کے دیدو کی نمی اور شرمندگی اس بات کا ثبوت تھی، وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رہا ہے۔ کیا امانت ہے تمہارے پاس میری؟ فلک پتھرائے ہوئے لہجے میں دریافت کر رہی تھی۔ وقت ایک دفعہ پھر اس کو بہت پیچھے لے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید ماں باپ اور اپنے بڑوں کی نافرمانی کرنے کی کڑی سزا دی تھی۔ وہ خود پہ مزید ضبط کے پہرے نہ بٹھا پائی تھی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ اشک رواں ہو چکے تھے۔ حسام اٹھا تھا اپنی نشست سے اور ڈگمگاتے قدموں سے چلتا ہوا فلک تک جا پہنچا تھا۔
آنٹی میں اپنے چاچو کی طرف سے معافی تو نہیں مانگوں گا کیونکہ ان کے گناہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو معافی ملے، اور شاید مجھے بھی۔ آخری چند الفاظ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا اور ساتھ ہی فلک کی طرف وہ لفافہ بڑھا چکا تھا جو شرجیل نے اس کو امانتاً دیا تھا۔ وہ پشیمان سا واپس پلٹنا چاہتا تھا اپنی نشست کی طرف جب اس کی نظر گویا پتھرا سی گئی تھی۔ وہ تھم سا گیا تھا۔ حسام کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ بوجھ کی صلاحیت مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ روئی یا خدا کا شکر ادا کرے۔ اس کے لمحہ با لمحہ لڑکھڑاتے بڑھتے قدموں نے کسی کو بہت برے طریقے سے پورے قد سے زمین بوس کر دیا تھا۔ بے جان سا وجود ہوش و حر سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ سمجھ سے باہر ہے میرے کہ یہ شخص اب ہمارے گھر کیا لینے آیا۔ آدم نے اسٹیئرنگ پر دمکا جڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں میر حنید کے گھر سے ابھی کافی فاصلے پر تھے۔ پہلے ہی کیا کم اس کے اس بے غیرت چچا نے کسر چھوڑی تھی میری پھوپھو کو تباہ برباد کرنے کی۔ آج ان کو زندگی کے اس مقام پر لے آیا کہ وہ بس اپنے اور موت کے درمیان دن گن رہی ہے۔ اب وہ خبیث آدمی آن پہنچا ہے۔ وہ نے بہت خاموشی سے آدم کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئی، پلیز آدم اس طرح سے غصہ نہ کریں۔ وہ اپنی گنیری سیاہ پلکوں کو جھکائے کہہ رہی تھی۔ آدم نے حیرت سے خرم کو دیکھا تھا۔ آدم کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ آج خرم نے خود سے اس کے شانے پر اپنا مربری ہاتھ رکھا تھا۔ وہ خود سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خرم اس کی پرتپش نظروں سے گھبرا کر اپنی پلکیں مزید جھکا گئی تھی۔ اف، میری زندگی ہے یہ بیوقوف لڑکی۔ اتنی پریشانی کے باوجود بھی آدم کے چہرے پر مسکراہٹ گھر کر گئی تھی۔ گڑیا میر اور آپ کی اپی صاحبہ کا گھر آ چکا ہے۔ آدم اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کے حصار میں لیتے ہوئے ہلکا سا دبا کے چھوڑا تھا۔ جی میں وہ آدم کے لمس کی حدت محسوس کر کے وہ سر پٹا کر ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ آدم اپنی سیر کا دروازہ کھول کر اترا تھا۔ وہ دوسری طرف سے گھوم کر خرم کے سیر کا دروازہ وا کر چکا تھا اور آنکھوں میں نرم گرم تاثر لیے ہاتھ خرم کے سامنے پھیلائے منتظر تھا۔ خرم نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ محبت کی جڑوں میں جگرتی جا رہی تھی۔ وہ ہار رہی تھی۔ محبت اپنا آپ منوانے کے لیے تمام تار حربے استعمال کرنے کے در پہ تھے۔ وہ لوگ سب اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد اب میر حنید کے وسیع غرض سے ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ خشک و پوں میں مصروف آپی تم خوش تو ہو نا؟ خرم نے بہت آہستہ سے سب افراد کو گفتگو کرتے پا کر دل و جان سے قریب بہن سے استفسار کیا۔ ہاں میں خوش ہوں۔ یہ میرے ماں باپ کا فیصلہ اور مجھے اپنے ماں باپ کے کیے گئے اس فیصلے پر فخر ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے دوسری فلک نہیں بننا چاہتی۔ میر سے میرے لاکھ اختلاف ہی صحیح مگر اب تو وہ میرے شوہر ہیں۔ میں ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کر کے اپنے خدا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے میر کے تمام حقوق اس کو پورے حق کے ساتھ وصول کرنے کی اجازت دے دی۔ مگر ابھی تم تو بہت نالاں تھی نا حنید بھائی سے؟ خرم حیرت اور بے یقینی سے ضمل کے ڈکے چھپے الفاظ میں سمجھائی گئی بات پہ استفسار کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ میں نے اپنا تن میر کو سونپ دیا ہے اور مجھے پوری امید ہے اگر میر کی محبت بے غرض بے لوث ہوئی تو وہ دن دور نہیں جب میں پورے دل سے میر کو اپنے دل میں اعلیٰ مقام پر فائز کر بیٹھوں گی۔ خرم حیران تھی۔ اس کی بہن نے اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھا اپنے خدا کی ناراضگی کے ڈر سے، اور وہ کیا کر رہی تھی؟ یہ سوال گویا اس کے دل و دماغ میں کھلبلی سی مچا گیا تھا۔ آدم ذرا زید کا خیال رکھو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میر آدم کو اپنے ساتھ لان میں لے آیا اور اب آدم سے گفتگو کر رہا۔ تم اب بھی یہ کہتے ہو؟ نہیں آدم، جو ہم دونوں نے دیکھا سنا سمجھا وہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ حقیقتاً اس سے بالکل برعکس ہے۔ مطلب؟ آدم استفہامیہ نظروں سے میر کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ میر کچھ دیر کو تھما تھا جیسے آدم کو سنبھلنے کا موقع دے رہا ہو۔ میر جو بھی کہنا چاہتے وہ جلدی کو پہیلیاں مت بجواؤ زید کو برین ٹیومر ہے۔ میر نے ٹھہر کے جس بات کا انکشاف کیا تھا وہ آدم کے اوپر کسی بم کی طرح سے ہی گر گئی تھی۔ کیا میر تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میر کو لگا جیسے آدم نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ حوصلہ رکھو اور ہمت کر کے میری بات کو سننا۔ آدم خاموش رہا جیسے بولنے کی سکت نہ کر پا رہا ہو۔ اس کو برین ٹیومر ابھی سے نہیں، ڈاکٹر کے مطابق بچپن سے ہے۔ زید کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟
آدم خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے گویا ہوا یہی کچھ 6 ماہ پہلے۔ پلیز میر، اگر اور بھی کچھ ہے جو زید سے متعلق تم جانتے ہو۔ آدم کے لہجے میں غم اور تکلیف شدت سے محسوس ہوئی تھی، اور یہ کہ میں خود پرسنلی اس کے سلسلے میں زید کے ساتھ کئی ڈاکٹر سے ملا ہوں۔ ڈاکٹر سے تفصیلی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور سبھی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کا آپریشن کرنا تو خیر ضروری ہے ہی، مگر اس آپریشن سے ان کی لائف کم ہو جائے گی۔ آدم تو گویا دل پہ پتھر رکھ کے سوال کیا تھا، کتنا وقت ہے اس کے پاس؟ 10 سال۔ ڈاکٹر کے مطابق 10 سال، مگر تم بس یہ سوچو کہ موت زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ بس میر، میں اب جاؤں گا۔ آدم سے گویا اب صبر کرنا مشکل ہی نہیں، دنیا کا سب سے ناممکن کام لگ رہا تھا۔ کہو کیا صورتحال ہے؟ کچھ کیا پتہ چلا؟ سر جی، سب کچھ ہمارے مطابق ہی ہوا ہے۔ ایس پی معاویہ نے صورتحال کو مکمل طور پر کنٹرول کیا ہوا ہے، اور لڑکیوں کو تو انہوں نے بازیاب کر کے پوری بستی خالی کروائی ہے، جبکہ اس گروہ کے کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کئی افراد ہو گئے ہیں۔ تفتیش جاری ہے۔ ہاں، سعد بات مکمل کر کے جا چکا تھا۔ مجھے ایس پی معاویہ سے یہ امید تھی، گارڈز جیسے آفیسر مزید اس ملک میں صرف چند ایک بھی ہو جائیں تو یہ ملک ترقی کو چھو لے گا۔ ہے تو باقی معاملات پر بھی اپنی گرفت رکھو۔ زمل کمرے میں آئی اور بغیر کسی بھی قسم کی آہٹ پیدا کیے میر سے تھوڑا فیصلے پر رک اس کی گفتگو کو سن رہی تھی۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے ہی والی تھی۔ وہ یہی سمجھی کہ میر کی اس پہ نظر نہیں پڑی ہے، وہ آرام سے چھپ کر باہر کھسک جائے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ میر نے اس کو ایک بازو سے تھام کر خود سے قریب کیا تھا۔ وہ زمل کو لے کر حد درجہ جنونی تھا۔ میر نے اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے موڑ کر پشت سے لگایا۔ زمل تکلیف سے کڑا اٹھی، دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی پشت سے چھوا۔ ستم یہ کہ اس کے ساہی دار گردن پہ اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے۔ بتاؤ کس سے محبت کرتی ہو؟ اس پہ تصاد کہ وہ اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی ساحرانہ آنکھوں میں تپش لیے بولا۔ زمل اپنی آنکھیں ساتھی سے میز کی پلکوں کی جلمن لرز اٹھی تھی، لب ہولے ہولے پھڑپھڑا رہے تھے۔ آپ سے اس طرح نہیں میری آنکھوں میں دیکھا کہو۔ اس کی کلائیوں کو چھوڑ کر کمر کے گرد ہاتھ باندھ چکا تھا۔ پلیز، وہ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، میں تمہیں اپنی گرفت سے 2 منٹ میں آزاد کر دوں گا۔ وہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی شرارت سموئے کہہ رہا تھا، میر حنید، میں تم سے۔ میر کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا، مگر اس کو تھوڑا اور تانگ کرنے کی غرض سے وہ مزید گویا ہوا۔ بس ایک دفعہ میری آنکھوں میں دیکھا کہو۔ پشت پہ لوہے کی زنجیر نما گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ میں آپ کی ہوں، کل تک تم میری گل ہونا۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ فرش پانی بے ہوش گری ہوئی تھی۔ حسام اس کو زمین بوس ہوا دیکھ بھاگنے کے انداز میں اس تک پہنچا تھا۔ وہ اس کو اپنے بازو میں اٹھا کر دیوانہ وارا ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگ حیران و پریشان دم بہت کھڑے تھے، مگر حسام پہ تو گویا جنون سوار تھا۔ اس کو کسی بھی شخص کی پرواہ کہاں رہی تھی۔ وہ تو بس ایک دفعہ پھر سے جی اٹھا تھا۔ اپنی زندگی کو اپنے مضبوط بازو کے حصار میں لیے وہ صوفے تک لایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہو ہمارے گھر کی عزت کو چھونے کی؟ زید یہ منظر دیکھ کر اندر تک کھول اٹھا تھا۔ کچھ بھی تھا، گل اب ان لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ حسام نے پلٹ کر زید کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی۔ جس کو تم اپنے گھر کی زینت کہہ رہے وہ میری بھی عزت ہے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ زید شدید غصے میں تھا۔ گلے رانا میری وائف ہے۔ فضا میں آپ کو پرپوز کرتا ہوں۔ راہم نے گویا مزید دیر کرنا مناسب نہ سمجھا تھا اور فضا کو فون پہ ہی اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ راہم بے قراری سے ہسپتال کے گارڈن ایریا میں بات کرتے کرتے چلتا ہوا آ گیا تھا۔ اس کو ہسپتال کے اندر اچانک سے شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر راہم، اب ان سب باتوں کا کیا مقصد، جبکہ آپ پہلے سے انگیج ہیں؟ اس نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا تھا، میں انگیج ضرور ہوا ہوں، مگر اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ شاید اگر تم سے نہ ملتا تو خرم سے شادی بھی کر لیتا، مگر اب میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ دل میں کسی کو بسائے شادی کسی اور سے امپاسبل، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ میرے لیے بھی ناممکن ہے۔ فضا بے بسی سے بولی، ناممکن کو ممکن میں بناؤں گا۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جس سے میرے لیے مزید کوئی مشکلات پیدا ہوں۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہوں اچھی طرح،
اور یاد رکھنا فضا میرا شمار ان مردوں میں ہوتا ہے جو کبھی کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے ہر دم بے خوف اور خطر تیار رہتے ہیں۔ رحم کا لہجہ بالکل بے لچک تھا، ارادوں کی پختگی واضح جھلک رہی تھی۔ میں پھر بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو کسی بھی انتہائی اقدام کی اجازت نہیں دوں گی۔ فضا نے بہت کوشش کر اپنے لہجے کو مضبوط بنایا۔ میں کل شام اپنے امی ابو کے ساتھ آپ کا پرپوزل بھیج رہا ہوں۔ فضا دم بہت سی رہ گئی تھی۔ تم مجھ سے زبردستی کی محبت نہیں کروا سکتے، وہ میر سے الگ ہو کر آئی تھی۔ جب زبردستی اپنا بنا سکتا ہوں تو محبت کروانا بھی میرے لیے کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ وہ بیڈ روم میں نیم دراز ہو چکا تھا، آنکھوں میں بھرپور استحقاق لیے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے وجود کو ضرور تم نے تصحیح کر لیا ہے مسٹر میرحنیز سادان، مگر میرے سینے میں دھڑکتے اس دل تک ابھی تک رسائی نہیں پا سکے۔ اگر میرے دل کو تصحیح کر لو تو میں مانوں گی کہ واقعی تم نے جو مجھ سے محبت کی ہے وہ واقعی سچی محبت ہے یا پھر چند لمحوں میں اتر جانے والا خمار۔ وہ بہت تحمل سے کہتی میر کو اپنے تئیں چیلنج کر چکی تھی۔ رسائی کی تو بات ہی نہیں کرو سویٹ ہارٹ، خود سپردگی تمہارا اقرار ہے میری ذات کے لیے کہ تم نے مجھے کل رات ہی قبول کر لیا تھا۔ قبول کرنا اور دل سے قبول کرنا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جو شاید تم جیسے اپنی دولت کے نشے میں چور مرد کی سمجھ بوجھ سے باہر ہے۔ اگر چاہو بھی نہ کہ تم مجھ سے محبت کرو تو بھی یہ کام میرے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین فعل ہے۔ تم نے میری عزت کو جس طرح اپنی مہندی والے دن تار تار کیا تھا یہ کوئی بھی محبوب کبھی بھی نہیں کرتا۔ ارے محبت اور قربانی دینے کا نام ہے۔ تم جو بھی کہو میں تمہارے دل و دماغ پر کچھ اس طرح چھا جاؤں گا کہ تم چاہ کر بھی میرحنیز سے دور جانے کا تو دور کی بات میرے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکو گی۔ اب چاہے تم اس کو میرا کھلا چیلنج سمجھو یا میری محبت، یہ تمہاری دماغی سوچ کا کمال ہوگا تو کسی روز مجھے حالت واجدان میں مل۔ لب کی فریاد ہے کہ چھونا ہے تیرے ناک کا دل، تم نے تو گویا چچوڑا پن میں پی ایچ ڈی لے رکھی ہے میر صاحب، تم جیسے گھٹیا انسان سے اس سے زیادہ فضول گوئی کی میں امید کر سکتی ہوں۔ وہ بنا کر بولی تھی۔ میرحنیز اس کی ہر ایک سیدھی بات کا الٹا ہی جواب دے رہا تھا۔ کیا کہا؟ میں بہت چارمنگ ہوں؟ ہاں یہ ہوتی ہیں بیویاں، دیکھو کیسے کھلے دل سے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے تم نے۔ بیگم صاحبہ آپ تو چھا گئی تھا کاٹ کے، میر اپنے دل پر اشارہ کرتے ہوئے غضب کی اداکاری کر کے بولا تھا، ساتھ ہی ایک جھٹکے سے زمر کو کسی شاہ کی لچکیلی ڈال کی مانند خود پہ ہاتھ بڑھا کر گرایا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم انتہائی بدتمیز شخص ہو۔ تمیز تو شاید تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری ہے۔ وہ چنگاری تھی۔ تمہاری نظروں میں یہ سب بقول تمہاری بدتمیزی ہے تو بھی مجھے تم اپنے لفظوں میں محبت کا سلیقہ سکھا دو۔ اس کے چہرے پہ آئے سنہرے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، اچھا خیر پتہ ہے نا کل ہمارا ولیمہ ہے۔ وہ اس کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں سے گھبرا کر بے ساختہ میر کے بازو سے اپنے دانت بے بس کر چکی تھی۔ میری بیوی جنگلی بلی، وہ مسکرا کر اپنا بازو سے ہلاتے ہوئے بولا، کب تک بچاؤ گی دامن نہر؟ وہ بڑے جذب کے عالم میں ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے بول رہا تھا، خود اکیلے جانا دولہا اندر بڑھ کر زمر چڑھ کر قہدے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ کہاں رہ گئی یہ خرم اور آدم؟ صبح سے رات ہونے کو ہے، پورا گھر پریشانی کے عالم میں تھا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں معلوم کر رہا ہوں، میر نے کہا۔ وہ بھی یہ اطلاع سن کہ وہ لوگ اس کے گھر سے جانے کے بعد ابھی تک یہاں نہیں پہنچے ہیں۔